گزشتہ جمعوں کی تقریروں میں اگر آپ تشریف لاتے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں چند جمعوں سے یوں تو حج کے حوالے سے لیکن اس کے ضمن میں بعض ضروری باتوں کے تذکرے پر اپنی گزارشات کو محدود رکھ رہا، تو آج بھی اسی سلسلے کی گفتگو ہے۔ آج میں جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھنے کے بعد، حاجی بننے کے بعد یا عمری بننے کے بعد، یعنی پہلے تو آپ عمرے کا احرام باندھیں گے، جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کا سامنا ہوتا ہے، وہیں سے کوئی تصورات ہیں جو آپ کے ذہن میں تازہ ہونے چاہیے۔ آدمی جب اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اور یہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر نشیب میں ہے اور باہر کی جو عمارتیں ہیں، سڑکیں ہیں، وہ بلندیوں پر ہیں۔ وہ ایک پیالے کی طرح بالکل درمیان میں کھڑا ہے وہ گھر، اور اس کے ارد گرد پہاڑی علاقے ہیں، اور تو اس کے دامن میں ظاہر مکانات بنے ہوئے۔ تو اللہ کا گھر اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ اس مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، اور وہ بھی کافی آگے بڑھ جانے کے بعد پھر اللہ کے گھر پہ نظر پڑتی ہے۔ تو ایک تو خیر وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ اللہ کے گھر کی طرف دیکھیں اور آپ کی نظر پڑے تو آپ دعا پڑھیں کہ اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابۃ۔ اس طرح پوری ایک دعا ہے کہ یا اللہ اس گھر کی عزت میں، اس کی حرمت میں، اس کے رعب اور دبدبے میں، اس کے امن اور سلامتی میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ اور پھر اپنے لیے آدمی دعا کرتا ہے۔ لیکن جب اس گھر کے آپ قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے احرام شروع کرنا ہے، جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، وہاں آدمی کو رک کر سوچنا چاہیے کہ یہ گھر آخر اس کا وجود کیسے ہوا۔ اس لیے کہ آج تو آپ کو چاروں طرف اس کے پھیلے ہوئے محلات دکھائی دیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھائی دیتی ہیں، بہت بڑے بڑے ہوٹل آپ دیکھیں گے، لیکن جب یہ گھر بنایا گیا تھا وہاں ایک انسانی نفس بھی موجود نہیں تھا سوائے بنانے والوں کے اور یا ان کے چند بچوں کے یا ان کی بیویوں کے، اور کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ نے جب اس کے بنانے والے کو بھیجا تھا وہاں اس کے بچے کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، تو وہاں اس وقت بالکل ہی کچھ نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تو جب حکم دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو آواز دیں کہ اس کا ہر سال حج کرنے کے لیے آئے، تو خود حضرت ابراہیم حیران ہوئے کہ آواز کس کو دوں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، اور یہاں میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے چیخوں بھی تو سنے گا کون؟ لیکن حکم یہی دیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم تیرا کام صرف یہ ہے کہ ایک پہاڑ یا ٹیلے پر کھڑے ہو کر اب آواز دے کہ لوگوں آؤ حج کے لیے۔ تو کہا تمہیں نہیں معلوم نسلیں سنیں گی اسے، اور وہ لوگ تنگ راستوں سے، گھاٹیوں سے، اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، جس طرح کی سواریاں ملیں گی، پیدل چل کر، اور اتنی کثرت سے آئیں گے کہ راستے کی گزرگاہیں نشیب ہو جانے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس قدر کثرت سے یہاں گزرگاہ ہوتی ہے نا تو راستہ دب جاتا ہے۔ اب واقعی وہاں کھڑے ہو کر جب آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ گھر عجیب طرح کی صورتحال میں بنا تھا، اور آج تو واقعی اب تو آپ جانتے ہیں چاہے رمضان میں جائیں عمرے کریے، چاہے آپ حج کریے جائیں، وہاں طواف کرنے کا موقع آدمی کو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے، یعنی اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہے، اور کوئی ہوش نہیں رہتا طواف کرتے ہوئے کہ آدمی کدھر کو جاتا ہے کدھر کو آتا ہے۔ لیکن جس کے ذہن میں اس کی پوری تاریخ ہے وہ تو سوائے اس کے بالکل اس کے ذہن میں ایک حیرانی اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی وہ زمانہ تھا جس کو 4500 سال کا زمانہ گزرا ہے، اور کبھی یہ زمانہ ہے کہ اب انسان بہت ہے اور جگہ تھوڑی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب 73 میں غالباً پہلی دفعہ گیا ہوں وہاں، تو میں نے وہاں رمضان گزارا، تو اس وقت بھی حال یہ تھا کہ رات کو ہم چونکہ رات وہیں رہتے تھے تو رات کو طواف کرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، کم ہوتی تھی،
اور آدمی بڑی آسانی سے جب چاہتا تھا حجر اسود کا استلام کرتا تھا، یعنی چومتا تھا اسے۔ اور اب تو کوئی آدمی سوچ کے جائے نا کہ وہاں جا کر میں نے حجر اسود کو چومنا بھی ہے، تو سوائے اس کے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، لوگوں کو دھکے دے اور لوگوں کو تنگ کرے، وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں گناہ کبیرہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ حجر اسود کا چومنا تو سنت ہے، آپ نہ بھی چومیں، اس کی طرح ہاتھ کر کے چوم لیں، سلام کر کے اسے چوم لیں، یہ بھی کافی ہے۔ یعنی اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں، اتنا بھی فرصت نہ ملے، دور تک آپ پھیلا ہوا ہو متاب، تب بھی آپ کے حج میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا نا، کسی کو گرایا، کسی کے دل آزاری کی، کسی کو کندھا مارا، تو یاد رکھیے آپ کے طواف میں فرق پڑ جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا مسلمان کو دکھ دینا وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان تو کسی جانور کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ہم پر جو دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے، کاش کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہوتا اور ہمارے جواب دینے والے اس کا جواب دیتے کہ مسلمان کی تو فطرت ہی اور ہے، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، اس کے تو لہو میں دل نوازی شامل ہے کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، اور مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ ہم دہشت گرد کہاں سے ہوگا؟ اور یاد پڑتا کہ میں جب جاپان گیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں ایک پولیس افسر سے میری ملاقات کروائی وہاں ہمارے میزبانوں نے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو خود ڈسے ہوئے ہیں امریکہ کے، 2 شہر اس نے آپ کے تباہ کیے اور میں وہ دیکھ کے بھی آیا ہوں، تو آپ بھی اس کے کہنے میں آ کر ہمیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ دہشت گرد اگر ہے دنیا میں تو امریکہ ہے، اس کے سوا اور کون ہے؟ میں نے کہا آپ کے پڑوس میں جو کمزور، پڑوس میں تو نہیں ہے لیکن قریب جو ملک پڑتا ہے وہ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، وہ دونوں ظاہر ہے کہ آپ کے ہم مسلک اور ہم مذہب ملک تھے، لیکن آج وہاں اللہ کے شکر سے اسلام ہے، تو یہ اسلام وہاں کو فوج کشی کے نتیجے میں آیا تھا، ہم تو کوئی فوج لے کے نہیں آئے تھے، چند تاجر آئے تھے صحابہ، 6 آدمی تھے کل، جب ان کا انتقال ہوا تو پورا شہر مسلمان ہو چکا تھا، ایک لمبا واقعہ۔ کہا ہم نے تو ہمیشہ اپنے اخلاق کے زور سے، اپنے دین کے زور سے، تبلیغ و دعوت کے زور سے لوگوں کو بدلا ہے، ہم فوج کشی اگر ضرورت پڑی ہے تو دفاع کے لیے کبھی کی ہے یا اللہ کے دین کی استقامت کے لیے کی ہے، ورنہ ہم کبھی لوگوں پر جارحیت کرنے کے لیے نہیں گئے۔ خیر کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں حج کا یا عمرے کا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے 4,500 سال پرانی، لیکن یہ میں آپ کے علم میں مزید اضافہ کروں، یا آپ میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن کریم کے بعد اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس گھر بنانے کا حکم دیا گیا ہے تو انہوں نے اس کی بنیادیں نہیں اٹھائی تھی۔ قرآن کریم میں آپ الفاظ پر غور کریں، اس میں یہ فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی انہوں نے اس گھر کی بنیادیں نہیں بھری بلکہ بنیادیں پہلے موجود تھیں۔ اسے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادوں کے اوپر عمارت بنا رہے تھے۔ تو اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انقلابات آتے رہے، طوفان نوح میں کہا جاتا ہے اس گھر کو اٹھا لیا گیا، لیکن اس کی بنیادیں زمین میں چھپی رہی، اس کے اوپر ریت چڑھتی رہی، ٹیلا بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں ایک ٹیلا ہے جس کے نیچے بنیادیں ہیں، جاؤ جا کے کھودو اسے اور تلاش کرو اسے۔ چنانچہ نے اس کو تلاش کیا، اس کے اوپر یہ اللہ کا گھر اٹھایا گیا۔ ایسی اس کی عمر 4,500 سال نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کی عمر اتنی ہے جتنی آدمی کی عمر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی۔ یہ اس وقت سے اللہ کا گھر موجود رہا ہے، پہلے کھڑا رہا زمین پر، پھر اس کو اٹھا لیا گیا، دوبارہ پھر بنایا گیا۔ اب مختلف وقتوں میں کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی، یہ کبھی پھٹا کبھی گرا اور اس کو بنایا جاتا رہا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ قریش نے یہ پھٹ گیا تھا پانی سے، کیونکہ نشیب میں تھا نا،
جب اوپر سے سیلاب اترتا تو اس کی بنیادوں کو، اس کی دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا. تو قریش نے اس کو بنایا، حضور خود اس میں شریک رہے کہ اس کے پتھر اٹھاتے رہے. تو یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. وہ تو پاسبان ہے ہمارا، ہم نہیں ہیں اس کے پاسباں. ہم کس قابل کہاں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بھرم بنا ہوا ہے کہ آج تک کعبۃ اللہ بچا ہوا ہے. ورنہ اگر یورپ کا اور امریکہ کا دماغ خراب ہونا تو جو کچھ ہم نے افغانستان کے بارے میں کیا ہے، جو کچھ ہم نے عراق کے بارے میں کیا ہے، جو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اصل قوت تو یہی ہے نا. پاکستان کی سب سے بڑی قوت جس پر بڑا مان تھا عربوں کو بھی، جو ہمارا اشر ہو چکا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. کیا اسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر کعبۃ اللہ پر حملہ ہو جائے تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے؟ کچھ نہیں کرے. اب میں آپ سے کس منہ سے کہوں؟ کعبۃ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد مومن کی حرمت اس سے زیادہ فرمائی. اور میں مجھے اطلاع دی جا رہی ہے کہ مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے اور خون بہ رہا ہے اس کا، اور دوسرے میں اطلاع ملے کہ کعبۃ اللہ گر رہا ہے، تو میں کعبۃ اللہ کی فکر نہیں کروں گا، پہلے مسلمان کو بچاؤں گا. جس مسلمان کی حرمت کا عالم یہ تھا، وہ نہ صرف آپ کے سامنے بلکہ آپ کے کندھوں پر تلوار بندوق رکھ کر لاکھوں کے حساب سے مارے گئے. اور کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ میرے خیال میں جو ہماری نسلوں سے برتر تھے، ان کو پیسے دے کر انہوں نے ہمارے پچھلے حکمران سے خریدا اور جا کر ایسے پنجروں میں بند کیا کہ وہاں جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ایسی تذلیل کی ان کی. یعنی ہم نے بیچے ہیں یہ انسان. یعنی یہ کبھی میرے خیال میں تاریخ میں نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بیچا ہو، مسلمانوں نے مسلمانوں کے شہر اجاڑے ہو، کبھی مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو. یعنی ہمارے 3 اڈوں سے 55,000 یا 58,000 فلائٹس اڑی ہیں اور انہوں نے ہزاروں کے اعتبار سے بم برسائے ہیں افغانستان پر، اور وہ ہمارے اڈوں سے اڑے. ہم ساری سہولتیں دیتے رہے. اور آج یہ الزام لگایا جاتا ہے ڈرون یہ جو جاسوسی طیارے ہیں نا، یہ ہمارے اڈوں سے اڑ رہے ہیں. صرف ہماری اجازت سے نہیں، ہمارے اڈوں سے اڑائے جا رہے ہیں. اس لیے مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی قابل بھی نہیں. بار یہ گھر واقعی اس قابل تھا اور اسی طرح کے لیے بنایا گیا تھا. اس کو اللہ نے مرکز بنایا تھا پوری نوع انسانی کا. تو کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنایا تھا اور مکے میں بنایا گیا تھا، وہ باعث برکت بھی تھا، برکت رکھی گئی تھی اس میں، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی تھا. تمہارا اندازہ کریں، اس کی تاریخ کو ذرا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ بنانے والے تھے، ان کو ساتھ ان کے معاون ہیلپر کے طور پر حضرت اسماعیل کام کر رہے تھے. اور اس سے پہلے یہاں صرف ان کی والدہ کو بھیجا گیا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل صرف دودھ پینے والے بچے تھے. اس کے بعد جوان ہوئے تو ان کو سالے ابراہیم نے بنایا، لیکن وہاں رہنے والا اور کوئی نہیں تھا، انہی کی اولاد رہی. اس کے بعد پھر اور قبیلے وہاں سے کچھ گزرے جن میں بعد میں سسرالی رشتہ قائم ہوا اسماعیل علیہ السلام کا. تو انہوں نے اگر وہاں خیمے لگائے تو آہستہ آہستہ آبادی قائم ہوئی. لیکن آج دیکھ لیجئے، جب ایک حاجی وہاں جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک بالکل بے آب و گیا وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں، اللہ کے ایک بندے نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم کی تعمیر میں ایک گھر بنایا تھا. اور یہ اتنی کس قدر برکت والا ہے وہ کہ آج دنیا جہان سمٹا چلا آ رہا ہے اس میں، اور لوگ ہیں کہ خرامہ چلے آ رہے ہیں. لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو وہاں سے نکل کر آپ کو دنیا کے کسی تختے میں نصیب نہیں ہوگی. اسی آپ زیادہ سے جو کام کریں وہ طواف کریں. جب تک آپ کی ٹانگیں بوجھ اٹھاتی ہیں نا، طواف کریں. جب طواف سے تھک جائیں پھر قرآن کریم پڑھیں، پھر نوافل پڑھیں، بے شک بیٹھ کے ہی پڑھیں. لیکن جب آپ اس سے بھی تھک جائیں تو پھر کعبۃ اللہ کو دیکھیں، مسلسل دیکھیں. اس کو دیکھنے کا ثواب حضور فرماتے ہیں کہ بعض موقعوں پر تو عمرے سے بھی بڑھ جاتا ہے. سب سے بڑا ثواب ہے اس کا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کے دل میں اتر جائے. اور یہاں اگر واپس آ کر جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہیں تو سر جھکا کے دیکھ لیں. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار،
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. لیکن اب تو دور بدل گیا نا. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو حالیہ کے سامنے لٹکائیں گے تصویر یار. میں نے تو پڑھا نا کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ کہتے نہیں, سامنے لٹکائیں گے تصویر یار, جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی. اب کون تکلف کرے گردن جھکانے کا؟ لیکن آپ کے دل میں کعبے کو بس جانا چاہیے. ایک تو اس کے مطاف کو دیکھیں, اس میں لوگوں کے آنے جانے کو دیکھیں, اس کی وسعتوں کو دیکھیں, اور وہ پرانی تاریخ یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. لوگوں اس میں ہم نے بہت ساری نشانیاں رکھی. یہ نشانی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہزارہ سال تک یہ حال رہا ہے کہ جزیرہ عرب میں جتنی بدامنی تھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں تھی, کسی ملک میں نہیں تھی. یعنی ان کی زندگی بالکل درندوں کی طرح تھی. جیسے درندے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے چیرتے پھاڑتے ہیں نا, یہ بھی اپنے قبیلے سے باہر کے لوگوں کو یوں سمجھتے ہمارا شکار ہے, جب چاہے ان کو چیرے پھاڑے, چھپ چھپ کر شبخون مارنا, عزتیں اجاڑنا, فانوس بجھا دینا, عزتوں کے فانوس, اور جانیں چھین لینا, لوگوں کو اٹھا لانا, غلام بنا دیا. ایک کھیل کی بات ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ اللہ کا یہ گھر جو ایک چوکور چوٹھک کوٹھا میں جس کو کہہ رہا ہوں, اس کی عظمت کا عالم اس وقت بھی یہ تھا کہ اس کے ارد کے جو حرم کی حدود ہے نا, یا اس میں جو بیت الحرام ہے, مسجد حرام جسے کہتے ہیں, اگر کوئی آدمی اس میں داخل ہو جاتا اور وہ کسی آدمی کے باپ کا قاتل ہوتا اور وہ اس کا بیٹا اس کو دیکھ لیتا کہ میرے باپ کا قاتل کیا پھر رہا, اس کی یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تاوقت وہ حرم کے حدود سے نہ نکل جائے. یعنی ساری دنیا جہنم بری ہوئی تھی بدامنی کا, لیکن کہیں آپ کو امر ملتا تھا نا تو یہاں ملتا تھا بیت الحرام میں, اللہ کے گھر کے آس پاس حرم کی حدود میں جو 9 میل کا پورا علاقہ گھرا ہوا, اس میں کسی عرب کو کبھی جرت نہیں ہوتی تھی. انسانوں تک گھر پہنچنا دور کی بات ہے, وہاں شکاری وہ شکار کو دیکھ لیتے تھے نا تو اس کو شکار نہیں کرتے تھے, وہاں کا کوئی درخت نہیں اکھاڑتے تھے, حتیٰ کہ اس کے کانٹوں کو بھی اکھاڑتے ہوئے وہ ڈر محسوس کرتے تھے کہ یہ بیت الحرام ہے, یہ حرم کی حدود ہے, کہیں ہم کو بے حرمتی نہ کر بیٹھے. یہ اب عجیب اعجاز ہے اس گھر کا. دنیا کا کوئی ملک, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا قانون نافذ کیا جا سکے کہ وہاں پہنچ کر جرائم پیشہ لوگ بالکل بے بسی محسوس کرے اور وہ جرم نہ کر سکے. یہ صرف ایک یہ جگہ تھی مکہ معظمہ کی کہ وہاں جرائم پیشہ لوگ جاتے تھے اور جرم نہیں کر پاتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ اللہ نے اس کو مثابۃ للناس و امنا بنایا تھا, کہ لوگوں کے آنے کی جگہ اور مرکز بھی بنایا اور ساتھ اس کو دارالامن بھی بنایا. اور دارالامن ایسا بنایا کہ امن قائم کرنے والی کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی فوج نہیں, لیکن ہر آدمی جب اس کی حدود میں پہنچ جاتا ہے نا وہ سمجھتا ماں کی آغوش میں آ گیا, اب مجھے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا. دوسرا فرمایا کہ تم اس کی نشانیوں میں دیکھو کہ یہاں مقام ابراہیم بھی ہے. آپ اگر حج کا آپ میں سے دن دوستوں نے کیا یا کم از کم آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے, حج کے دنوں میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں حاجیوں کی, تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. مطاف میں وہ رخ جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے, بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا جو علاقہ ہے نا, جو جگہ, اس کو یہ جگہ جو ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. اور یہ جگہ سب سے زیادہ چمٹ کر پیار کرنے کی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں اللہ نے کیا رکھا, کہ حضور کو لوگوں نے دیکھا کہ جب یہاں طواف کرنے کے لیے آئے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوئے تھے جیسے ماں کے ساتھ بچہ چمٹتا, اور اپنا رخسار کبھی دایاں رکھتے, کبھی بایاں رکھتے, کبھی ادھر رکھتے, کبھی ادھر رکھتے, اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ سے دعائیں فرما رہے تھے. یہی ہمیں سنت سکھائی گئی. اس کے پیچھے بالکل اسی کی سیدھ میں جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, ان کے دائیں بائیں یا پیچھے آپ دیکھیں گے کہ بلور کا ایک مرتبان سا کھڑا ہے جس کے چاروں طرف حاشیہ دیا گیا ہے پیتل کا.
मर्तबान से खड़ा है ना, और कद्दे आदम से भी ऊंचा है। अगर अल्लाह आपको वहां ले जाए तो आप उसके नीचे झांक के देखें तो नीचे उसको एक पत्थर दिखाई देगा जिसकी हिफाज के लिए असल में मर्तबान बनाया गया। इसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आप साफ महसूस करेंगे कि एक सुर्ख रंग का पत्थर है, को होगा मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो 2-3 फुट तो होगा। उसमें 2 पांव इस तरह लगे हुए हैं कि गहराई में पूरी तरह जम गए हैं और पत्थर पिघल गया। यह नबुव्वत के जलाल ने पत्थर को पिघला दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव उसमें पैवस्त हो गए। अब उसके बाद देखें 4,500 साल का जमाना गुजरा है। यह पहले बिल्कुल बाहर पड़ा होता था काबतुल्लाह की दीवार के साथ, काबतुल्लाह के दरवाजे के नीचे। वहां जो लोग जाते तो आजादाना उस पर हाथ फेरते बरकत के लिए, उसमें आबे जमजम डालकर पीते, बाद में कपड़े भगोते वो उसमें घिसाते और घर में बोतलें भर के ले जाते बीमार बच्चों को पिलाने के लिए। ये जो इस तरह का काम करते थे उसका नतीजा ये हुआ कि वो घिसता गया पत्थर। अब आप उसको देखेंगे तो उसकी गहराई है, वरना जब पांव के निशानात लगे थे तो वो ज़ाहिर इतने गहरे नहीं थे। अब वो गहरे हो गए हैं, वो तो ऐसा लग जैसे बूढ़ बना हुआ, और उसमें फटन के निशानात भी हैं। 1-2-4 जगह से मैंने देखा कि फट गया है पत्थर, बल्कि वहां से पड़ा जहां उंगलियों के निशानात। अब यह हैरान कुन बात है कि एक पत्थर इस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें उठाई है। अगर वो रवायात को मोतबर माना जाए तो उसमें यह कहा गया है कि यह पत्थर तो जमीन पर था, थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन जैसे दीवारें ऊंची होती गई पत्थर सासा गो की तरह ऊपर उठता गया। चुनांचे जब दीवारें चुन दी गई तो पत्थर वैसे का वैसा हो गया। यानी इसमें यह खुसूसियत रखी गई थी कि यह गो का काम भी देता था। चुनांचे इसके बारे में हुक्म दिया गया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह यानी उस पत्थर को अपने इमाम के करीब रखो, उसको मुसल्ला बना लो, वहां नमाज पढ़ा करो। तो ये आज तक 4,000-4,500 साल से इस सुन्नत पर अमल होता चला आ रहा है कि इमाम साहब जब भी नमाज पढ़ाते, पहले भी पढ़ाते होंगे ज़ाहिर है, फिर ज़ाहिर है नमाजें तो खत्म हो गई, लेकिन जब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, अब 1,500 साल होने लगा है, उसके वक्त आज तक वो पत्थर मौजूद है और उसके करीब नमाज पढ़ी जाती। अब इस पत्थर का होना, उसमें 2 पांव का धंस जाना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी बन जाना और मुसलमानों की पूरी तारीख का उस पर मुर्तकिज हो जाना, यह बजाय खुद एक बहुत बड़ी अलामत है जिसको कुरान करीम ने खुद जिक्र फरमाया मकाम इब्राहीम कहकर। या वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां से आप शुरू करते हैं तवाफ, जिसके सामने से खड़े होकर, और जिसको आप चूमने की कोशिश करते हैं, और आप जानते हो हजर अस्वद है। काबतुल्लाह में जितने पत्थर लगे हुए हैं उनमें कोई पत्थर असली नहीं है। यानी पहले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन पत्थरों से चुना था इस घर को, उनमें कोई पत्थर बाकी नहीं है सवाए इस पत्थर के जिसको हजर अस्वद कहते हैं। यानी इस पत्थर के सिवा कोई और यादगारों में से नहीं है। हर दौर में पत्थर टूटते रहे, बदलते रहे, लोग नए पत्थर लगाए जाते रहे, नई इमारत बनती रही। यह एक वाहिद पत्थर है और यह कहा जाता है, यह हदीस से साबित है कि यह जन्नत से आया था। हज़रत जिब्रील ने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था कि आस्ताने की अलामत के तौर पर इस पत्थर को लगाइए ताकि लोगों को पता चले कि यहां से तवाफ शुरू करना, यह अलामत है उसकी। लेकिन यह पत्थर इसलिए नहीं था कि लोगों की मुरादें पूरी करे, यह देता कुछ नहीं, लेता भी कुछ नहीं, लेकिन उसकी एक खुसूसी जरूर हुजूर ने बयान फरमाई है कि जब जन्नत से आया तो बिल्कुल दूधिया रंग का सफेद था, ये अब बिल्कुल सियाह। कहा उसमें यह खुसूसी रखी है परवरदिगार ने कि वो गुनाहों को चूसता है। जो आदमी उस पर हाथ रखता है या जो आदमी उसको मुंह से चूमता है वो गुनाहों को चूसता है। वो चूसने के बाद से स्याह होता गया, अब उसका नाम ही हजर अस्वद पड़ गया। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि वो हमारे अकीदे में दाखिल नहीं है कि उसका कोई फायदा है। आप अंदाजा करें, उमर फारूक ने फरमाया था जब अपने दौरे खिलाफत में
آپ نے اپنی نگرانی میں حج کروایا، تو آپ جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور طواف کا آغاز کرنے لگے تو آپ نے اس کو چوما اور اس کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے حجر اسود، او سیاہ پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ یہ صفتیں تو اللہ کی ہے۔ کہا اگر تجھے میرے رسول نے نہ چوما ہوتا نا، سرکار دو عالم نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ تیرا چومنا حضور کی ادا کو پورا کرنے کی یہ کوشش ہے، اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں، ورنہ اس لیے نہیں چومتے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ ہمارا اس کو چومتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی اداؤں کی کا بھرم رکھنے کے لیے اس کو چوم رہے ہیں، اس کو سنت سمجھ کے چوم رہے ہیں، ہمیں اسے خیر و برکت ملے گی، لیکن جو خیر و برکت دینے والا ہے وہ یہ پتھر نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، برکت وہی دیتا ہے۔ کیونکہ حضور نے یہ فرمایا، عمر فاروق تو پہلے حکیم الامت تھے، ان سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی۔ لیکن آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں، ایک تو وہ جنت سے آنے والا پتھر ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں، اگر ان کو حالات نے اجازت دی ہے تو وہ ضرور اس گھر کے طواف کے لیے آئے۔ بیت المقدس بننے سے پہلے یہ پوری نوع انسانی کا قبلہ تھا۔ جب بیت المقدس بنا تو بنی اسرائیل کا وہ قبلہ ہوا، یہ بنی اسماعیل کا ہو گیا، یہ اللہ ہی نے تقسیم کی، لیکن اس سے پہلے سارے پیغمبر آتے رہے۔ اب جتنے پیغمبر بھی آئے ان کے لب لگے اس پر، ان کے ہاتھ لگے اس پر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑے دفعے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی یہ 13 سال مکہ معظمہ میں رہے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو چوما، کتنی دفعہ اس پر ہاتھ رکھے۔ اور پھر اس امت کے صلحاء، اس کے اولیاء، اس کے اتقیاء، اس کے بڑے بڑے لوگ، کتنوں نے ہمیشہ یہ اعزاز حاصل کیا اس کو چومنے کا، اس پر ہاتھ رکھنے کا۔ اگر اس پتھر میں اور کوئی بات بھی نہ ہوتی تو کم از کم یہ برکتیں تو اس میں سموئی ہوئی ہیں۔ لیکن میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو چھونے سے ایک برکت ملتی، آدمی کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی، روحانی طور پر آدمی اس کو محسوس بھی کرتا کہ روح مرنا چکی ہو۔ لیکن جہاں تک یہ ساری چیزیں دینے کا تعلق ہے، وہ دینے والا وہ پتھر نہیں ہے، وہ دینے والا اللہ ہے۔ وہ جب آپ اس پتھر کو چومیں گے اور ان خیالات سے چومیں گے اور حضور کے سنت سمجھ کے چومیں گے تو وہ خیر و برکت آپ کو ضرور ملے گی، لیکن ذہن میں یہ کبھی نہ لائیے کہ یہ پتھر مجھے دے رہا ہے۔ اگر یہ پتھر ہمیں دے رہا ہوتا پھر تو ہم پتھر شکن نہ ہوتے، بت شکن نہ ہوتے، پھر تو ہم بتگر ہوتے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک کنواں بھی ہے جس کو آپ چاہے زمزم کہتے ہیں۔ ایک چاہے زمزم کی کھڑے ہو کر تاریخ بھی دل و دماغ میں روشن کرے، یہ کنواں کہاں سے آئے؟ اسی کو پوری سرزمین میں قریب قریب کنویں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو چشمے نکلے ہیں وہ بھی دور دراز علاقوں میں، اور چشمے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک موسم میں اگر نکلتا ہے تو دوسرے موسم میں بعض سوکھ بھی جاتا ہے، وہ سوکھتے بھی رہتے ہیں، رواں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چشمے دیر پا کبھی نہیں ہوتے، کہیں بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ ہے کہ پانی آپ نکالتے جائیں تو ایک حد ہوتی ہے اس کے پانی کی، اس کے بعد پانی خشک ہو جاتا ہے، تاکہ اس میں نئے سرے سے اس کے سوتے پھر پانی نہ کھینچے، وہاں اس میں پانی آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ لیکن یہ چاہے زمزم عجیب طرح کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے جاؤ جا کر اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ ابراہیم صرف اتنی بات جانتے تھے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتا ہوں، اس کی کنہ جاننا مجھے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ یا اللہ یہ جو مجھے حکم دیا جا رہا آخر کیوں کروں میں ایسا؟ اور جن دو جانوں کو میں وہاں چھوڑ آؤں گا ان کی کفالت تو نے میرے سپرد کر رکھی ہے، وہ اگر موت کا شکار ہوگا کل کو مجھے پوچھیں گے نہیں آپ کہ تم نے کیوں مارا ان کو؟ ظاہرہ بہانا پانی نہ کھانے کی کوئی چیز، یا بھوک سے مرے گی یا پیاس سے۔ آپ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، آپ کو نہ صرف ایک بات کا پتا تھا کہ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ کہا اس وقت کو یاد کرو
جب ہم نے ابراہیم سے کہا جن کی ہم ملت ہے، اس وقت کو یاد کرو جو انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ اسلم، اپنا آپ ہمارے سپرد کر دے، تیری خواہشیں ہماری، تیرے ولولے ہمارے ولولوں پر قربان، تیری چاہتیں آج کے بعد ہماری چاہتوں پر قربان، تیری ہر چیز ہمارے حوالے سے چلے گی، تیری اپنی کوئی ذات نہیں، تیری ذات صرف عبداللہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اپنے آپ حوالے کر دے ہمارے۔ اسلام کا یہی معنی ہے۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ ہمیں نہیں معلوم کہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اصل میں؟ جب میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، لیکن کہنے کے بعد اگلے ہی لمحے میں وہ سب کچھ اللہ سے چھین کر اپنا اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ وہ میری مرضی ہوگی کروں گا، کلمہ میں پڑھوں گا لیکن کروں گا وہ جو میری مرضی، ساری زندگی اس طرح گزاروں۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے، ان سے کہا گیا اسلم، سپرد کر دے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سب کو سپرد کر دیا رب العالمین۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو سامنے اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں سب سے پہلا مسلم۔ سب سے پہلا مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اس راستے پہ چلے نہ چلے، میں تو چلوں گا، کوئی اور اس راستے سے بدکے تو بدکے، لیکن میں تو اسی راستے سے محبت کروں گا، میں یہی قربانیاں دوں گا، اور ساری زندگی یہی قربانیاں دی۔ یہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا۔ یا ان کو لے کے آئے، بٹھا دیا ایک ویران جگہوں میں، یہاں کچھ نہیں، ریت کے قریب ایک ٹیلے کے سائے میں بٹھا دیا، اللہ کا گھر تو بعد میں بنانا، اور پاس ایک مشکیزہ رکھ دیا پانی کا، اور ایک بورا رکھ دیا کھجوروں کا بھرا ہوا جو ساتھ لے کے آئے تھے، اور وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ جب تھوڑی دور چلے گئے تو پیچھے سے حاجرہ نے آواز دی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اس دھرتی میں تو کوئی انسان نہیں ہو، تو کس کی حفاظت میں دے کے جا رہے ہیں، اور یہاں کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو میں اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ میرا دودھ خشک ہو جائے گا نہ پانی ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ آخر وہی پیغمبر کی بیوی تھی نا، انہوں نے بلند آواز سے آواز دے کے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں؟ تب آپ نے سر ہلایا کہ ہاں بس، یہ ہوتے ہیں اللہ کی رضا پہ چلنے والے۔ تب حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو آپ جائیے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ بات ختم۔ ایک دن یا 2 دن گزرے اس پانی پر، اس کو پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، کھجوروں نے 2-4 دن گزارے ہوں گے، وہ کھاتی رہی۔ جب پانی ختم ہو گیا اور چھاتی خشک ہو گئی، بچے کو دودھ نہیں ملا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب ماں پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں کہ میں اس کو پکاروں، اس کے ابا بھی نہیں ہے کہ ان کو دہائی دوں کہ جائیں آپ کچھ کریں۔ وہ نکلی وہاں سے، بیٹے کو وہیں لٹا دیا، اور بیٹے کو کہاں لٹایا؟ جہاں آج چاہے زمزم ہے، وہاں ریت بچھی ہوئی تھی، اس پر لٹا دیا بس۔ اور پاس دیکھا کہ 2 پہاڑیاں، ایک طرف صفا دوسرا مروہ۔ صفا پر چڑھ کے دیکھا کہ دور کہیں اگر پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے تو اس کا مطلب یہ پرندے وہیں اڑا کرتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کر پانی لے آؤں۔ وہاں سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر نیچے اتری، جہاں جا کر نشیب شروع ہوا وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی، پھر آگے جا کر قدم قدم چلنے لگی حتیٰ کہ مروہ پر چڑھی، وہاں بھی اوپر چڑھ کے دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس طرح وہ 7 چکر لگائے، جس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ حاجرہ کی سنت ہے کہ ان کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا، پانی نہیں مل رہا، لیکن وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہیں، کوئی شکایت نہیں اپنے پروردگار سے، اور ساتھ اسی کی نعمت کی تلاش میں 2 پہاڑیاں سر کر رہی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب وہ مروہ پر پہنچی، یعنی 7ویں دفعہ، بلکہ کہنا چاہیے 4تھی دفعہ، لیکن اس کو 7 چکر کہتے ہیں،
تو ماؤں نے دیکھا کہ سایہ سا ہے میرے بیٹے کے پاس، جلدی چل کے آئی تو دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور جہاں ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پانی کا ایک سوتا پھوٹ رہا، ایک دھار سے نکلی ہے پانی کی اور پانی پھیل رہا۔ چونکہ عبرانی بولتی تھی نا ہاجرہ، آگر جلدی سے اس کی منڈیر بنانے لگی ریت سے، اور ساتھ پانی سے کہہ رہی تھی زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، ادھر ادھر نہ پھیل جانا، مجھے ذرا بنانے دے اس کا، ایک میں بننا سا بنا لوں، ایک منڈیر بنا لوں اس کی۔ چنانچہ نے بنایا تو پانی نے گہرا ہونا شروع کر دی۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے میری بہن ہاجرہ پر، اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ بہتا ہوا دریا بن جاتا اور ساری دنیا میں شاید پھیل جاتا، لیکن اللہ نے اسے گہرا کر دیا۔ لوگوں حیرانی کی بات ہے کہ 4500 سال گزر گئے، حضور تشریف لائے تو اس کا استعمال بڑھ گیا۔ اب میرے خیال میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ روزانہ اسے پیتے ہیں، بعض اور مکے میں اس کو سے غسل بھی کیا جاتا ہے، اس سے ہنڈیاں بھی پکتی ہیں۔ اندازہ لگا کتنے لیٹر، بے حساب لیٹر روزانہ اسے اخراج ہوتا پانی کا۔ کوئی چشمہ آج تک آپ نے دیکھا ہے، کوئی کنواں جو اتنا لیٹر پانی نکال کر مسلسل نکالنے کے بعد کبھی خشک نہ ہوا ہو؟ یہ دنیا میں صرف یہ واحد چشمہ ہے، جس کے نیچے اتر کے لوگوں نے دیکھا کہ 2 پتھر ہے بس، اس کے نیچے سے پانی ابل رہا، لیکن پتہ نہیں پانی کہاں سے آ رہا۔ اور اللہ نے ایسی خصوصی رکھی ہے اس میں کہ پینے والا بھوکا ہے تو بھوک مٹتی تو نہیں لیکن سہارا مل جاتا، ایک غذائیت بھی رکھی۔ کوئی آدمی اسی پر زندگی گزارنا چاہے یا چند دن یا چند مہینے گزارنا چاہے تو مرے گا نہیں، بھوک سے گزارا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے اس میں یہ بھی خصوصیت رکھی ہے کہ نفاق دھلتا ہے، ناشکری نکل جاتی ہے، بشرطے کہ آدمی اللہ سے مانگ کے پیے۔ اسے پرانی بیماریاں، موروثی بیماریاں، وہ بیماریاں جن کا علاج کوئی نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کر کے اعتقاد کر کے پیتے رہے تو یقین جانیے وہ بیماریاں بھی دھل جائیں گی۔ یہ بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات بتائے ہیں۔ یہ ہے وہ دوسری نشانی وہاں جو آپ کو نظر آئے گی کہ چاہے زمزم پر آپ کھڑے ہوں گے تو ساری تاریخ اپنی نگاہوں میں لائیے، سوچئے یا اللہ تو کیسا عظیم ہے، تیری قدرتیں کیسی بے پناہ ہے، تو چاہے تو ایک بچے کے پاؤں سے پوری نوع انسانی کو پانی مہیا کر سکتا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کیا ہے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، کہ 1000 چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ یا اللہ سب کچھ تیرا، آپ تیرے سپرد کرتے ہیں، ایک چشمہ کیا بے شمار چشمے نکلیں گے۔ آپ پانی کے احتیاج رکھتے ہیں نا، اللہ پوری کر دے گا، سارے مسائل دے دے گا، لیکن یہ تو فیصلہ کریں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کی امانتیں ہیں، ہم اس کے فرائض رکھتے ہیں، ان کو ادا کریں گے، امانتوں کا استعمال کریں گے، لیکن اس طریقے سے جیسے امانت رکھنے والے ہمیں حکم دیا۔ اس لیے جب تک ہمارا یہ ولولہ تازہ نہیں ہوتا کہ تو کیا میرا سارا مال و منال، میرے گھر بار، میرے اہل و عیال، میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے۔ یہ ولولہ تازہ کر لیجئے، اللہ سب کچھ دے دے گا، جیسے سب کچھ ان لوگوں کو ملا جنہوں نے صرف اللہ کے سہارے واز زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور اللہ کی بندگی کا عہد کیا تھا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔